ایک لام جزم والا اور ایک لام جو ہے وہ زیر والا. اگر ہم یہاں پہ نبر نہیں کریں گے تو جزم والا لام جو ہے اس کی ہمیں آواز محسوس نہیں ہوگی. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے. ہم کرے تھے تجوید کورس ان 180 ڈیز چیلنج اور آج ہے ہمارے پاس ڈے 56. تلاوت کے سیکشن میں آج ہم سیکھیں گے سورہ الاعراف آیت نمبر 96 سے، اور قواعد کے سیکشن میں آج ہم سیکھیں گے نبر کی تیسری حالت. تو چلیے جی آج کی جو کلاس ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں. یہ تھا جی ہمارے پاس نبر کا ٹاپک، اور نبر کی جو پہلی حالت دیکھی وہ وقفن تھی. ٹھیک ہے، نبر کی جو دوسری حالت تھی وہ ہمارے پاس کہنے کے وقفن اور وصلن دونوں طریقے سے تھی. یہ دونوں چیزیں جن کی رہ گئی ہیں، یہ دونوں ٹاپکس جن کے رہ گئے ہیں وہ پہلے جا کے پچھلی کلاسز دیکھیں، پھر ان کو آج نبر کی تیسری حالت کی سمجھ آئے گی. ٹھیک ہے جی، نبر کی تیسری حالت کی طرف چلتے ہیں. نبر کی جو تیسری حالت ہے وہ بھی وقفن اور وصلن دونوں طریقے سے ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، جو اس کی دوسری حالت تھی اس میں ہم نے کیا دیکھا تھا؟ واو تشدید اور یا تشدید. واو تشدید ما قبل پیش اور زبر تھا، یا تشدید ما قبل زبر اور زیر تھا. ٹھیک ہے، ہوپ سو کہ پچھلا ٹاپک آپ لوگوں کو بہت اچھے سمجھ آ چکا ہوگا. آج کی کلاس میں دیکھیے نبر کی جو تیسری حالت ہے جو ہم وقفن اور وصلن دونوں طریقے سے دیکھیں گے، لیکن سب سے پہلے ہم نے اس کی جو ایگزامپل ہے وہ دیکھنی ہے، کیونکہ ایگزامپل سمجھ آ گئی تو ہیڈنگ بھی سمجھ آ جائے گی. اگر ہمیں ایگزامپل ہی سمجھ نہ آئی اور ہم نے ہیڈنگ کو رٹا لگا لیا، ٹھیک ہے، تو پھر قرآن کے اوپر جب ہم شفٹ ہوں گے تو یہ قواعد ہم کیسے اپلائی کرنا سیکھیں گے اگر ہم نے ڈیفینیشنز کے ہی رٹے لگا لیے. تو سب سے پہلے اب دیکھیے اس ایگزامپل کو. یہاں پہ مد کون سی ہو رہی ہے؟ حرف مد کے بعد اگر تشدید آ جائے قرآنی کلمات میں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مد لازم کلمی مثقل. ٹھیک ہے، جو بالکل سیکوینس کے ساتھ یہ کورس کرتے چلے آ رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہاں پہ کون سی مد ہے. جو میں نے ابھی مد کا ٹاپک ہمارا الحمدللہ کور اپ ہوا ہے، تو یہاں پہ کون سی مد ہے؟ مد لازم کلمی مثقل. اور کتنا ہم نے اس مد کو لمبا کرنا ہوتا ہے؟ 6 سیکنڈ لمبا کرنا ہوتا ہے. کلیئر ہوگی بات؟ یہاں تک بات کلیئر ہے؟ کیونکہ حروف مدہ کے بعد الف مد ہو جائے یا مد واو مد کچھ بھی، اس کے بعد تشدید آ جائے تو مد لازم کلمی مثقل ہوتا ہے. اب یہاں پہ اصول کیا ہے ہمارے پاس؟ اصول یہ ہے کہ جب قاری حرف مد سے مشدد حرف کے پہلے یعنی کہ حرف کی طرف منتقل ہو رہا ہوتا ہے تو تب ہمیں نبر کی جو ہے وہ ضرورت محسوس ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب کیسے؟ اگر میں یہاں پہ حرف مد سے تشدید کی طرف جو ہے وہ شفٹ ہو رہی ہوں تو مجھے کیسے اس کی ضرورت محسوس ہوگی نبر کی؟ کیونکہ یہاں پہ 2 قاف ہیں. ٹھیک ہے، ایک قاف جو ہے وہ میرے پاس جزم والا ہے، دوسرا قاف جو ہے وہ میرے پاس زبر والا ہے. اب اگر میں یہاں پہ مد ادا کروں گی الحاقہ، تو یہ تو میں نے ایک قاف پڑھی. دوسری جو جزم والی قاف ہے جس پہ میں نے ایک سٹے سا لینا تھا، ایک تھوڑا سا ایک سکون سا میں نے وہاں پہ ادا کرنا تھا، وہ تو میرے سے ادا نہیں ہوا. تو آواز کا جو چڑھاؤ ہے یا جو اس کو ریز کرنا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ. اب نبر اپلائی کرنے لگی، وہ سنیے گا. الحاقہ حاقہ. کلیئر ہو گئی بات؟ اب یہاں پہ آ جائیے، عارضی یہاں پہ زبر لگاتے ہیں. الضالین، یہاں پہ بھی میں نے نبر کی ہے کیونکہ یہاں پہ 2 لام تھے، ایک لام جزم والا اور ایک لام جو ہے وہ زیر والا. اگر ہم یہاں پہ نبر نہیں کریں گے تو جزم والا لام جو ہے اس کی ہمیں آواز محسوس نہیں ہوگی. تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ الضالین. وقف کیا میں نے اس پہ. ٹھیک ہے، 6 سیکنڈ مد کی مقدار کو مکمل کریں اور پھر آپ نے لام جزم کے اوپر نبر کرتے ہوئے اس کو واضح کرنا ہے.
چونکہ پڑھنے والے کا منہ اس وقت حرف مد کی مقدار کو پورا کرنے میں مصروف ہوتا ہے، حرف مد سے حرف ساکن کی طرف منتقل ہوتے وقت جو ہے نبر پھر ضروری ہو جاتی ہے۔ کلیئر ہو گئی بات؟ کچھ پوائنٹس ایسے ہیں جو میں نے یہاں پہ لکھے ہیں، کیونکہ نبر کی ضرورت یہاں پہ محسوس کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ پڑھنے والے کا جو اس وقت منہ ہے، جو اس کا جبڑا ہے، وہ مد کی مقدار جو 6 سیکنڈ ہے اس کو پورا کرنے کی طرف اس کا رجحان ہے۔ تو جو حرف ساکن آئے گا حرف مد کی بعد، وہاں پر وہ اگر نبر نہیں کرے گا تو حرف ساکن جو ہے وہ شو ہی نہیں ہوگا، وہ ہم ایک حرف وہاں پہ حذف کر جائیں گے، جو کہ غلط طریقہ ہے۔ تو اس وجہ سے مد لازم کلمی مسقل میں ہمیں جو ہے وہ نبر کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ یہ ہے جی ہمارے پاس تیسری حالت، ٹھیک ہے؟ تو بس آج کا جو ٹاپک ہے وہ اتنا ہے، آپ نے اچھے طریقے سے اس کو دیکھ لینا ہے۔ اکثر لوگ الضالین پڑھ رہے ہوتے ہیں، میں مسٹیکس نکال رہی ہوتی ہوں، الحاقہ پڑھے تو مسٹیکس نکال رہی ہوتی ہوں، تو ان کو نبر کا آئیڈیا نہیں ہوتا۔ تو ہوپ سو آج کی کلاس کافی فائدہ مند ہو اور آپ کو نبر کا جو ہے وہ آئیڈیا ہو جائے۔ تو یہ نبر کی تیسری حالت ہے۔ انشاءاللہ پھر اگلی جو 1-2 حالتیں ہمارے پاس رہ گئی ہیں وہ کرنے کے بعد پھر لاسٹ پہ ایک دفعہ ایک کلاس ایسی رکھوں گی، اس میں ساری جو حالتیں ہیں اس کو ہم اس کا جو ہے ایک دفعہ ایک کلاس میں خلاصہ کریں گے، تاکہ چیزیں جو ہے وہ مزید واضح ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ مجھے یہ ہوتا ہے کسی قسم کی کنفیوژن نہ رہے، کیونکہ اگر کنفیوژن رہ گئی نا دماغ میں تو پھر بڑے مسئلے ہو جاتے ہیں۔ یا تو کنسیپٹ کلیئر ہو یا کلیئر نہ ہو، درمیانی رستہ نہیں رکھنا کہ جی آدھا کلیئر ہے اور آدھا کلیئر ہی نہیں ہے۔ چلیں جی اب چلتے ہیں اپنے قرآن کے لیسن کی طرف۔ قرآن کے لیسن میں آج ہے ہمارے پاس سورہ الاعراف آیت نمبر 96۔ چلیے جی آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ أَهْلِهَا أَن لَّوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ۔ اس پہ نا غنہ نہیں کرنا، من پہ اور پھر عین اور ہا کی جزم اور دال کی دونوں زیریں ڈراپ ہوں گی، پھر دال کی جزم پہ عین کی زبر سے سپورٹ لیتے ہوئے یہاں پہ کلکلا کرنا ہے۔ عہد، ٹھیک ہے؟ احد نہیں اس کو پڑھنا، عہد ہے یہ، ٹھیک ہے؟ ثم بعثنا من بعدهم
موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها। वमलइही, ये अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा, ये अलिफ मद्दा नहीं है, वमला नहीं करना इसको, वमलई, वमलई, ला नहीं है यहाँ पे, अलिफ मद्दा यहाँ पे ड्रॉप है, ठीक है, ये साइलेंट है अलिफ, इसको नहीं पढ़ना। फंजुर कैफ कान आक़िबतुल मुफ़्सिदीन वक़ाल मूसा या फ़िरऔन इन्नी रसूलुम मिन रब्बिल आलमीन हक़ीक़ुन अला अल्ला अक़ूल अलल्लाहि इल्लल हक़्क़ क़द जिअ्तुकुम बिबय्यिनतिन मिन रब्बिकुम फ़अरसिल मअय बनी इस्राईल क़ाल इन कुन्त जिअ्त बिआयतिन फ़अति बिहा इन कुन्त मिनस्सादिक़ीन फ़अल्क़ा असाहु फ़इज़ा हिय थुअबान मुबीन वनज़अ यदहु फ़इज़ा हिय बैज़ाउ लिन्नाज़िरीन क़ालल मलअु मिन क़ौमि फ़िरऔन इन्न हाज़ा लसाहिरुन अलीम युरीदु अन युख़रिजकुम मिन अर्दिकुम फ़माज़ा तअमुरून क़ालू अर्जिह व अख़ाहु व अर्सिल फ़िल मदाइनि हाशिरीन यअतूक बिकुल्लि साहिरिन अलीम वजाअ अस्सहरतु फ़िरऔन क़ालू इन्न लना लअज्रन इन कुन्ना नहनुल गालिबीन क़ाल नअम व इन्नकुम लमिनल मुक़र्रबीन क़ालू या मूसा इम्मा अन तुल्क़िय व इम्मा अन नकून नहनुल मुल्क़ीन क़ाल अल्क़ू फ़लम्मा अलक़ौ सहरू अअयुनन नास वस्तरहबूहुम वजाऊ बिसिहरिन अज़ीम वअौहैना इला मूसा अन अल्क़ि असाक फ़इज़ा हिय तल्क़फ़ु मा यअफ़िकून फ़वक़अल हक़्क़ु व बतल मा कानू यअमलून फ़ग़ुलिबू हुनालिक वन्क़लबू साग़िरीन वउल्क़िय अस्सहरतु साजिदीन क़ालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन रब्बि मूसा व हारून क़ाल फ़िरऔन आमन्तुम बिही क़ब्ल अन आज़न लकुम इन्न हाज़ा लमक्रुम मकरतुमूहु फ़िल मदीनह लितुख़रिजू मिन्हा अहलहा फ़सौफ़ तअलमून लउक़त्तिअन्न अयदियकुम व अर्जुलकुम मिन ख़िलाफ़िन थुम्म लउसल्लिबन्नकुम अजमईन क़ालू इन्ना इला रब्बिना मुन्क़लिबून वमा तन्क़िमु मिन्ना इल्ला अन आमन्ना
ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने नबर किया सय्यिअतुन, ठीक है, क्योंकि याद मुशद्दद है और फिर उसके बाद हमारे पास पीछे जो है वो जबर है, ठीक है। तो इसको जरा आप लोगों ने देख लेना। फिर उसके बाद सय्यिअतुन गुन्ना यत्तय्यरू, फिर ये तीनों तशदीदें जो है अच्छे से इसको अदा करना, ठीक है। अला इन्नमा ताइरुहुम इंदल्लाह वलाकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून। वक़ालू महमा तअतिना बिही मिन आयतिन लितस्हरना बिहा फमा नहनु लक बिमुअ्मिनीन। فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون.
چلیں جی، آج کی جو کلاس آیت نمبر 137 تک نشان لگا لیجئے. کسی بھی چیز کی سمجھ نہ آئے تو آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں پوچھ لینا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.